ہاں جی، السلام علیکم۔ امید ہے میری آواز یہاں سے دور سے آپ کو آ رہی ہوگی۔ موسم بہت اچھا ہے۔ او چھت کے قریب آ گیا۔ ہاں جی، جیڑی خبر اسی مذاق کے تانوں دسی سی نا میں کہ جناب کہا جا رہا ہے کہ عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے۔ آج وہ میں دیکھ رہا تھا کہ سارے وی لاگ والے بنا رہے ہیں۔ کل ہم نے تھوڑی سی آپ کو مذاق میں بات بتائی تھی کہ جناب آصف غفور کے ذریعے یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ آصف غفور جنرل آصف غفور، اور بھائی کوئی آصف غفور ہے نہ پوچھ لینا کوئی کیڑا دکاندار ہے بھائی تھے آصف غفور، جنرل آصف غفور کی معرفت عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں۔ اور پھر جناب میں نے یہ بات کہی تھی، آج یہ سارے ٹی وی چینل والے اور یہ ٹی وی والے نہیں وی لاگ والے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب رات کا ملاقات بھی ہو گئی ہے تے گل کی طے ہوئی ہے۔ انہیں کہا جی ایک قدم تسی پیچھے ہٹو تے ایک قدم اسی پیچھے ہٹنے ہاں تے گل پوری۔ یعنی عاصم منیر نے عمران خان کی منت کی کہ بھئی ایک قدم تم پیچھے ہٹو اور آرمی کو بدنام نہ کرو، اور ایک قدم ہم پیچھے ہٹتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے وہ آپ کو دیوار کے ساتھ ہم نہیں لگائیں گے تے ہون اگلی حکومت ساڈی ہے۔ واہ جی واہ۔ اور یہ کون سے وایا میڈیا ہے؟ یہ جی صابر شاکر کا چینل ہے، فلانا ہے، شہباز گل کا ہے، اور یہ وہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ جناب ہون جڑی اگو نگران حکومت آنی ہے نا اس میں یہ پی ڈی ایم والی کوئی جماعت ہی نہیں ہوگی تے کون ہوئے گی؟ کلا عمران ہوئے گا۔ کہتے میں کلا ہی کافی ہاں۔ تے کل جناب عمران پہلی دفعہ ایک شکریہ بھی ادا کیتا ہے، کہتا ہے جی شہریار افریدی کی بھی ضمانت ہو گئی ہے اور چودھری علی محمد کی بھی ہو گئی ہے، اور وہ بڑے بہادر ہیں اور یہ ہے وہ۔ عمران خان تم بھی بہت بہادر ہو، تم بھی بہت بہادر ہو۔ وہ جو سر پہ بالٹی لے کے آتے ہو بہادری کا ہی تو نشان ہے۔ یہ مغلوں کے دور میں بالٹی تھی نہیں، ورنہ وہ سارے مغل ایسے ہی آتے جیسے عمران خان آتا ہے۔ تو یہ جناب سوچی سمجھی سکیم کے تحت افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ پھر افواہیں کیا پھیلائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے خود جی اس کو اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم کے طور پہ پیش کیا، اب خود ہی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ افواہ بھی ان کی پھیلی ہوئی ہے۔ پھر اور کیا افواہیں کہ جی کوئی الیکشن نہیں ہو رہے۔ ویسے یہ اس چیز میں پہلی تو ساری افواہیں ہیں ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اس چیز میں بڑی صداقت آ رہی ہے کہ نگران سیٹ اپ کا لمبا کیا جائے گا، نگران سیٹ اپ کو لمبا کیا جائے گا اور وہ اگلے سال تک جا سکتا ہے، اور اس میں پھر پٹیشنیں فائل ہوں گی جیسے میں نے بتایا ہے، اور وہ سارا کچھ ہوگا۔ تو اس لیے اس کو لمبا کرنے میں مقصد یہ ہے کہ ہم نے تو اور مقصد بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کا مکمل صفایا کرنا ہے، اس لیے وہ جائے گا لمبا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، آرمی چاہتا ہے کہ یہ ہو تو وہ ہو۔ افواہیں ابھی ساری یہ افواہیں ہیں۔ پھر کیا افواہیں ہے جی؟ وہ افواہ تو نہیں، اسد طور نے کہا ہے کہ جناب یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے ہمارے، یہ نہیں ڈی جی آئی ایس آئی انجم ندیم، اس کی جی 1 سال کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے۔ نہیں، یہ کوئی ابھی بات ایسی نہیں ہوئی، یہ بھی افواہ ہے۔ تو افواہوں کا بازار گرم ہے جی اسلام آباد میں اور لاہور میں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم ان ساری باتوں کو صفر کرتے ہیں، نگیٹ کرتے ہیں، رد کرتے ہیں۔ کسی چیز میں صداقت نہیں ہے۔ ہم نے بھی اپنے ذرائع سے استعمال کیے ہیں، صحافیوں سے ہمارا رابطہ ہے، قریبی لوگوں سے بڑا ہمارا رابطہ ہے۔ کوئی نہ ایکسٹینشن فائنل ہوئی ہے، نہ کوئی عمران خان کی اور آرمی چیف کی ملاقات۔ یار ملاقات کیوں ہوگی؟ ایک مرے ہوئے بندے نال کون ملاقات کرے گا؟ تب ملاقات نہیں ہوئی جب پورے وہ زور بازو میں تھے، ٹھیک ہے، جب وہ تڑیاں لگایا کرتا تھا۔ ہوں اس نال کون ملاقات؟ مرے ہوئے دے نال کون ملاقات کرے گا بھائی؟
تو یہ تو ایسے ہی ہے، یہ خود ہی وہ ساری افواہیں پھیلا رہے ہیں اور مردہ گھوڑے میں جان ڈال رہے ہیں. ٹھیک. ایک اور بڑی دلچسپ خبر آج لاہور ہائی کورٹ تو آئی ہے. ہمارے جو پنجاب کے وہ ہیں نگران وزیر اعلیٰ، ماشاءاللہ جائے کر رہے ہیں 7 مہینوں سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک لبرٹی چوک میں ہم نے ایک جھنڈا بلند لگانا ہے، کتنا 800 میٹر اونچا، بہت لمبا، بہت نہیں 500 میٹر لمبا. اور اس کے لیے انہوں نے کیا حکومت کو کہا ہے، وزیر خزانہ کو، کہ میں نے 40 کروڑ روپیہ چاہیے جھنڈا لان واسطے. او میرے خدایا، پہلے انہوں نے چھوٹا سا مقابلہ واگا بارڈر پہ کیا تھا کہ انڈیا کا تھا 400 فٹ پہ، انہوں نے 420 فٹ پہ لگایا. پھر انڈیا نے اپنے کسی شہر میں 460 فٹ پہ لگایا. اب یہ 500 فٹ کا لگانا چاہتے ہیں. خدا کا نام ہے، ہم انڈیا کا اس چیز میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتے. 500 فٹ کا جھنڈا لگانا ہے اور 40 کروڑ روپے آپ نے مانگ لیے. ادھر وہ بجلی کے بل مجھے آ رہے ہیں، میں نے مہم چلائی ہوئی ہے بجلی کے حوالے سے، اتنے بڑے بل آ رہے ہیں بجلی کے، بند گھروں کے بل آ رہے ہیں. میرا خود میں نے بتایا 19,500 کا ہے، 1 مہینے سے میں ادھر پھر رہا ہوں. یہ ظلم تو یہ ہے. میں نے تو کہا ہے کہ ہیومن رائٹس والے کہاں ہیں؟ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے بل آ سکتے ہیں ادھر، یہ جو بل ہمیں دیے جا رہے ہیں. یہ جھنڈا لگا رہے ہیں جی 40 کروڑ روپے کا. ایک بندے نے ریٹ کر دی ہے، فائل ویسے کر دی ہے، اچھا کی ہے. ہاں، اسی محسن نقوی نے 2 ہیلی کاپٹر منگوائے ہیں، سارے ججوں کے لیے نئی گاڑیاں منگوائی ہیں. اوے سر جی، اور سارے ججوں کی تنخواہیں بڑھائی ہیں ان دنوں میں. کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی ریلیف مل جائے گا الیکشن میں؟ کیونکہ الیکشن میں یہی ہوں گے نا ہمارے پولنگ ایجنٹ وغیرہ. غلط، بالکل غلط. ہمارا یقین کرو، جس طرح ہمارا ملک ہے نا، آج کسی نے مجھے ہمارے پہلے جو چیف جسٹس تھے میاں عبدالرشید صاحب، اس کا کسی نے بھیجا کہ جب وہ ریٹائر ہوئے نا تو انہوں نے ان کے پین میں جو سیاہی تھی نا، سیاہی، یہ نمونے کے طور پہ ہی بتائی جاتی ہیں باتیں، بے شک اس نے وہ اس وقت اس میں سے نکالی پین میں سے کہ آج کے بعد یہ سیاہی میں استعمال نہیں کر سکتا. وہ میاں عبدالرشید صاحب، وہ ہمارے پہلے چیف جسٹس ہیں. ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے مجبوراً کہ میں نے کہا تھا کہ چوری کی جو بجلی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنا حکومت کا فرض ہے. اگر نہیں کر سکتی تو یہ پرائیویٹائز کر دے. جتنے 1 کروڑ بندے کو یہ بجلی مفت دے رہے ہیں، جس میں وابٹا کے لاکھوں ملازمین، جس میں بیوروکریٹس، جس میں جج، جس میں جرنیل، نیچے پی این سے لے کے جرنل تک، پی این سے لے کے چیف جسٹس تک، یہ سارے مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں؟ 1 کروڑ لوگ. 1 کروڑ. اگر بجلی کی چوری ختم کر دی جائے اور ان کی مفت بجلی ختم کر دی جائے، ہمارا جو 10,000 والا بل ہے نا وہ 2,000 پہ آ جائے گا. یقین کریں 2,000 پہ آ جائے گا. لیکن نہیں، انہوں نے یہ بات نہیں مانی. انڈیا میں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنی ہے تو اس نے اعلان کیا کہ میں پورے انڈیا میں مفت بجلی دوں گا. تو صحافیوں نے اس سے سوال پوچھا کہ آپ یہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہیں بھائی، کیسے آپ مفت دے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جس طریقے سے آپ 1 کروڑ بندے کو مفت دے رہے ہیں نا، ججوں جرنیلوں کو، میں ساری عوام کو دوں گا، اسی طریقے سے دوں گا. تو اس نے ان کا منہ بند کر دیا. یہ ساری سہولتیں، یہ 10 گاڑیاں، 15 گاڑیاں، 4 ہیلی کاپٹر، یہ ان لوگوں کے ہیں جو غریب لوگوں کے ٹیکس سے یہ ساری چیزیں لیتے ہیں. افسوس ہے، یقین کرو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی. کاش کوئی ایسا انقلابی پروگرام آئے اور اس میں یہ ساری چیزیں آئیں. بہرحال آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آرمی چیف سے عمران کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی انجم وحید کی کوئی 1 سال کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی، اور یہ سب جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، اور کوئی ایسے اختلافات نہیں ہوئے، اور باقی ساری باتیں غلط ہیں. اور یہ
ان کو انشاءاللہ 1-2 دن میں مزید پتہ لگ جائے گا. اور اگلا ہفتہ بڑا اہم ہے. اگلا ہفتہ جناب سوموار منگل بدھ، یہ 3 دنوں میں بڑے بڑے برج گریں گے اور بڑے بڑے فیصلے ہوں گے، اور جو انتظار کیا جا رہا ہے وہ ہوں گے. اور آخر میں آج ہم، چونکہ یہ 9 محرم ہے، چھٹی ہے پاکستان میں 9 اور 10 محرم کی، ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، ہم جناب ان کی جد و جہد کو، اور انہوں نے جو ہمیں سبق دیا ہے، وہ سبق جو ہے نا ہم حاصل کریں اور ان کے نقش قدم پہ چلیں. اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. آمین. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہے.